من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم صلوات علی محمد برادران عزیز بخاران محترم، شب منسوب ہے جناب ام المومنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور ظاہر ہے کہ سورہ یاسین پر ہماری گفتگو مسلسل ہے، تو دونوں جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ آیت نمبر 60 پر کل ہماری بات رکی تھی، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، تو کیوں اس کی اطاعت نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی یہ لاجیکل نہیں ہے کہ جو تمہارا دشمن ہو، دشمنی کا اعلان کر رہا ہو، تم اسی کے پیروکار بن جاؤ، تم اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ، تم اسی کے اوبیڈینٹ سرونٹ بن جاؤ۔ ڈز اٹ میک سینس کہ جو تمہارا دشمن ہے، جو انمیٹی کا اعلان کر رہا ہے، جو ہیٹرٹ کا اعلان کر رہا ہے، تم اسی کی اطاعت اور اسی کی عبادت پر اصرار کرنا شروع کر دو؟ تو یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے تو اس دشمن کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جب اطاعت نہیں ہوگی تو اس کی مخالفت ہوگی، اس کا تو مقابلہ ہوگا، اس کو تو کمبیٹ کرنا ہوگا، جو بھی پاسبل مینز ہوں گے ان کے ذریعے سے۔ اب یہ بات جو یہاں پر پروردگار عالم نے کہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گرفت ہے، یہ تنقید ہے، کرٹیسزم ہے اس کے اندر، جیسے کہ منظر وہ منظر ہے کہ جہاں انسان روز محشر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے، حساب کتاب کی منزل پر ہے، اور وہاں پروردگار عالم اس سے گویا یہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس منظر کو اس نے اسی کتاب کے اندر یہاں ہمارے سامنے پیش کر دیا نصیحت کے عنوان سے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر انسان اس نصیحت کو جس طریقے سے ریسیو کرنا چاہیے وہ نہ کرے تو پھر میدان حشر کا ریگریٹ ہے، جو پچھتاوا ہے کہ انسان وہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے یہ بات سن رہا ہوگا کہ خدا یہ کہے کہ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی بات نہیں مانو گے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان اعبدونی، کہ تم میری عبادت کرتے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کے ذیل میں مجھے پھر اپنے نوجوان دوستوں سے ایک سوال کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال کیا ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سے یہ وعدہ کب لیا گیا تھا؟ ہم کو تو یاد نہیں پڑتا۔ بزرگان جتنے بھی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ احترام میں کچھ نہ کہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو یقیناً ان کے ذہن میں سوال تو آئے گا، اور بڑا لاجیکل سوال ہے کہ جب پروردگار عالم یہ پوچھ رہا ہے تو خطاب کس سے ہے؟ بنی آدم سے۔ تو بنی آدم کے اندر تو بڑی وسعت پائی جاتی ہے، جنرلائزیشن ہے نا، آپ بھی بنی آدم ہیں، میں بھی بنی آدم ہوں۔ یا تو کسی خاص گروہ کی بات ہوتی کہ جس میں ہم شامل نہ ہوتے تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے ان سے یہ وعدہ لیا گیا ہو، ہم سے نہیں لیا گیا، لیکن نہیں، یہاں تو پروردگار عالم نے جو ایڈریسی ہیں اس کے اندر جو جنرلائزیشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو سارے بنی آدم
تو انکلوڈنگ مائی سیلف، انکلوڈنگ یور سیلف، آپ سب کے سب، میں ان سب کے اندر شامل ہو گئے۔ اب میں اگر ریکال کروں تو مجھے تو انصاف کی بات ہے کہ کچھ ایسا یاد نہیں آتا کہ پروردگار نے مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہو۔ آپ کو کچھ یاد آتا ہے کہ کوئی وعدہ آپ سے اس طرح کا پروردگار عالم نے لیا ہو؟ تو سیدھی سی بات ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کہے گا تو ماننا تو پڑے گا، لیکن یہ کہ یاد تو کچھ نہیں آ رہا۔ یعنی ہمارا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہم سے کوئی وعدہ نہیں لیا۔ یہ اعتراض ہے کہ جو اس آیت پر کیا گیا ہے، اور اس قبیل کی جو آیتیں ہیں ان پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو آبجیکشنز ریز کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو خدا تمام انسانوں کی بات کر رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کو یاد پڑتا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، ہم کو تو یاد نہیں پڑتا۔ تو جب یاد نہیں پڑتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا کوئی وعدہ ہم سے نہیں لیا گیا۔ یہ قرآن مجید کا ایک میئر کلیم ہے جس کی بیسس، جس کی فاؤنڈیشن کے اندر کوئی ریئلٹی موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی فیکٹ چیک کریں تو ہمیں تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس پورے آرگومنٹ کی بنیاد اس پر ہے کہ چونکہ ہم کو یاد نہیں آ رہا، لہٰذا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ ایسا کوئی وعدہ لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وعدہ ہم سے نہیں لیا گیا۔ یہ خود فالٹی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے نا تو یہ خود فالٹی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ چیزیں جو آپ کو اور مجھے یاد نہیں ہیں، کیا یہ اس بات کی دلیل بن سکتی ہیں کہ جو آپ کو اور مجھے یاد نہیں ہے وہ نہیں ہوا؟ کیا یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے؟ میں آپ کے سامنے مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ہم سب کے سب اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی مرحلے سے ہو کر اس دنیا میں آئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم اس دنیا سے پہلے صلب پدر میں رہے، اس سے پہلے دادا کے صلب میں رہے، اس سے پہلے پردادا کے صلب میں رہے، اس سے پہلے جناب آدم علیہ السلام تک کا پورا زمانہ آپ لیتے چلے جائیے تو کچھ مراحل ہیں کہ جن سے ہو کر ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے کہ آپ اس زمانے سے آدم علیہ السلام کے صلب میں تھے، دادا کے صلب میں تھے، باپ کے صلب میں تھے؟ آپ میں سے مجھے کس کو یاد ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو نہ یاد ہونے کی وجہ سے اس بات کا حق ہے کہ ہم اس کو ڈینائی کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو جواب ملے گا، نہ ہمیں نہ یاد ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ہوا تو ہے۔ چھوڑیے اس کو بھی، ہم تھوڑا اور آگے آ جاتے ہیں کہ صلب پدر سے بالآخر رحم مادر میں آئے، دا ووم آف دا مدر، اور وہاں پر تو 8-9 مہینے گزار کے پھر اس دنیا کے اندر آئے۔ تو پروردگار عالم تو یاد دلا رہا ہے کہ وہنن علی وہنن، تمہاری ماں نے تمہیں درد پر درد سہ کر، ان مراحل سے گزار کر تمہیں جنم دیا۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے کہ شکم مادر میں ہم کن کن مراحل سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ فیٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ایمبریو کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جس کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ ایسا مصور ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے۔ تصویر بنا رہا تھا تو وہ مصور تھا، تصویر تو ہماری بن رہی تھی، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم اس بات کا انکار کر دیں کہ چونکہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی تصویر بنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور نے یہ آرٹ کا جو شاہکار خلق کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیسے نہیں ہوا؟ خود ہمارا وجود اس وقت گواہی دے رہا ہے کہ ہم اس مرحلے سے ہو کر یہاں تک آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یاد نہ ہونا اس فیکٹ کو نگیٹ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ماں نے جنم دیا، اب تو ہم اس دنیا کے اندر آ گئے نا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد ماں کی آغوش میں رہے، دودھ پیتے رہے، راتوں کو بیدار کرتے رہے، ماں ہمارے لیے جاگتی رہی، وہ اپنے آرام و سکون کو کمپرومائز کرتی رہی۔ آپ میں سے مجھے، ہم میں سے کس کو یہ ساری باتیں یاد ہیں؟ ہم میں سے کسی کو یہ باتیں یاد نہیں۔ ابتدائی زمانے کا جو مخلوق کے اس دنیا میں آنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے، تو جو ابتدائی زمانہ ہے اس وقت کا حافظہ کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت کی میموری کہاں ہوتی ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ 99.99% کیسز میں، آلموسٹ 100% کیسز کے اندر نو بڈی ریممبرس، کسی کو یاد نہیں کہ جناب اس وقت جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ماں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی، باپ نے ہمارے لیے کیا کیا زحمتیں برداشت کی۔ تو یاد تو نہیں ہے ہم کو، لیکن یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سارے مراحل نہیں آئے تھے۔ اب اگر مثال کے طور پر میں اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی کرتا ہوں اور تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہی بچہ کہ جو ان تمام مراحل سے ہونے کے بعد آغوش مادر میں آیا اور پھر اس کے بعد بڑا ہو گیا، تن و من جوان، اور اس کے اندر توانائی آ گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی شروع کی، اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک شروع کیا۔ تو کچھ دوسرے افراد تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں؟
اب آپ کیا جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب آپ کیا جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یعنی یہ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد، طاقتور ہونے کے بعد، اس نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور کسی دوسرے نے اس منظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ جس کے ساتھ تم بدتمیزی کر رہے ہو، تم کو معلوم ہے تمہاری ماں نے کتنی زحمتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی، کتنی زحمتوں کے ساتھ تمہارے باپ نے تمہیں پروان چڑھایا۔ اب وہ سامنے سے کہے مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا، تو آپ اس جملے کو کیا کہیں گے؟ آپ اس جملے کو کہیں گے بدتمیزی کا جملہ ہے، تمہیں یاد نہیں ہے اسی لیے ہم تمہارے لیے ان واقعات کو یاد دلا رہے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرتے، نہ یہ کہ تم بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے۔ اگر تم کو یاد نہیں آ رہا ہے اسی لیے تو ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول چکے ہو، تمہاری میموری میں نہیں ہے، مگر ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بالکل وہی ایکویشن تقریباً بنتی ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے میرے بندوں مجھے معلوم ہے کہ تمہارا حافظہ بہت کمزور ہے، ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ ایسا لیا تھا۔ ہم یہاں پر تمہارے لیے اس بات کو تازہ کر رہے ہیں، ہم تمہارے لیے اس بات کو ریوائز کر رہے ہیں، ہم تمہارے لیے اس بات کو ذہن کے اندر بیدار کر رہے ہیں۔ الم احد الیکم یا بنی آدم، یہ جو یاد دلانے کا پروسیس ہے نا برادران عزیز، اس کو ذکر کہا جاتا ہے، تذکیر۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا۔ ایک ہے تعلیم، علم دینا، ایجوکیٹ کرنا۔ ایجوکیشن کی اپوزٹ ہے اگنورنس، کہ جہاں پر جہل نہیں معلوم تھا اور علم دیا، تو اس علم دینے کے پروسیس کو کہا جاتا ہے تعلیم۔ اور ایک ہے تذکیر۔ تذکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کہیں نہ کہیں اندر موجود ہے مگر چھپ چکی ہے، کہیں نہ کہیں اس کو کنسیل کر دیا گیا ہے، وہ ہے مگر اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دینا، اس کو آشکار کر دینا، اس کو ذہن کے اندر تازہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں یاد دہانی۔ آپ کہتے ہیں کہ کل ملاقات کرتے ہیں، کتنے بجے کا؟ 3 بجے۔ تو اب آپ کے علم میں ہے کہ 3 بجے کا ایک اپوائنٹمنٹ ہے، مگر آپ نے الارم فکس کیا 2:30 بجے کا، تاکہ اس 2:30 بجے کے الارم سے آپ کو یاد آ جائے کہ 3 بجے کا ایک اپوائنٹمنٹ تھا۔ تو وہ جو طے ہوا تھا، وعدہ جو آپ نے کیا تھا، اس وعدے کا نام ہے ایک کمٹمنٹ، اور اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں علم ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، مگر چونکہ اس وعدے پر، اس علم پر ایک پردہ آ سکتا ہے مشغولیات کا، مصروفیات کا، تو اس کے بعد پھر آپ ایک اہتمام کرتے ہیں ریمائنڈر کا، اور اس کے لیے یا آپ اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں یا آپ اپنی گھڑی کو استعمال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہی بات خود پیغمبر کے لیے بھی کہی ہے، خود قرآن کے لیے بھی کہی ہے۔ قرآن مجید کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے، خود پیغمبر اکرم کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ کہ آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار فرماتا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا، کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہاری فطرت کے اندر ان بلٹ موجود ہے، انسٹنکٹیولی اٹ از دیئر، تمہاری عقل کے ذریعے تم اس تک پہنچ سکتے ہو، مگر پرابلم سارا یہ ہے کہ جب تم اپنی خواہشات کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کو کنٹیمنیٹ کرتے ہو، کبھی تم اپنے غصے کے ساتھ ان چیزوں کو کنٹیمنیٹ کرتے ہو، تو وہ جو اصل رولنگ تمہاری انسٹنکٹ، تمہاری نیچر، تمہاری فطرت کی ہے، وہ جو تمہاری انٹلیکٹ کی ہے، اس کے اوپر تمہاری ڈیزائرز، تمہارے اینگر، تمہارے غصے، تمہارے غضب، تمہارے انٹرسٹ کا پردہ اتنا آ جاتا ہے کہ پھر ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی شب جمعہ تم یاد کرو، کبھی جمعے کے دن تم یاد کرو، کبھی مجلس حسین میں آ کر یاد کرو، کبھی قرآن پڑھ کے یاد کرو، کبھی تمہیں پورے سال میں مہینہ رمضان کا دے دیا جائے تاکہ پھر تمہیں یاد آنا شروع ہو جائے، اور وہ پیغام جو کہیں موجود ہے وہ تازہ ہوتا چلا جائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل تو یہاں پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بڑا افسوس اس بات پر ہے کہ اس نے ایک بڑی تعداد تمہاری ہے کہ جس کو گمراہ کر دیا ہے۔ جبلن کثیرہ، کثیرہ آپ جانتے ہیں میجورٹی کو کہتے ہیں، جبلن اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جبل، اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ پہاڑ کسی کے بہت بڑے حجم، اس کے والیوم کی میگنیچیوڈ کے بڑے ہونے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جبلن کثیرہ، کہ ایک بڑی تعداد کو، کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر دیا، تم اس کی گمراہی کو کاؤنٹر نہیں کر پائے،
وہ جو اپنا ایک مشن رکھتا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی تم ہدایت کو قبول کرتے، مگر تم نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ یہاں میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب پروردگار عالم سورہ یاسین کے آغاز میں بھی یہ کہتا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے اوپر خدائی قول ثابت ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لقد اضل منکم جبلا کثیرا، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو کیا شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے رسول کی رسالت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی، میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ گمراہ ہو گئے تو خدا نے کیا اہتمام کیا تھا؟ خدا نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تو کیا نبیوں اور رسولوں کے آنے کے بعد ان کثیر افراد کا گمراہ ہو جانا رسول کی رسالت پر کسی قسم کی کوئی زد لاتا ہے؟ نہیں لاتا۔ تو جب ان کا گمراہ ہونا، کثیر تعداد کا گمراہ ہونا، اکثر کا گمراہ ہونا رسول کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پیدا کرتا، تو لوگوں میں سے کثیر تعداد کا علی کی امامت کو نہ ماننا علی کی امامت پر کیا فرق پیدا کرے گا؟ لا یستوی الخبیث والطیب، یہ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ کون برابر نہیں ہو سکتے؟ الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث کنٹیمنیٹڈ، خبیث پالوٹیڈ، خبیث نجس، خبیث نجس، یہ اور طیب، طیب یعنی پاک، طاہر، مطہر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، چاہے تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی حیران کرے، اگر تم کوانٹیٹیولی دیکھو گے تو خبیث کی تعداد زیادہ ہے، تو زیادہ تعداد ہونا تم کو کتنا ہی متاثر کرے، تم اگر امپریس ہوتے ہو تو ہوتے رہو، خدا امپریس نہیں ہوتا، پروردگار عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعداد اگر خبیث کی زیادہ ہو مگر وہ اپنی تعداد میں زیادتی کے باوجود ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو طیب اور طاہر ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لفظوں کو تبدیل کروں کہ اگر خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے تو خبیث کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا نجس، خبیث کا مطلب رجس، خبیث کا مطلب فلتی، رجس، اور طیب کا مطلب کیا ہے؟ طیب کا مطلب پاک، طیب کا مطلب طاہر، طیب کا مطلب وہ کہ جن کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ چادر میں 5 اگر ہیں اور ان کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے تو ان 5 کے مقابلے میں 5,000 ہوں، 5 کروڑ ہوں یا 5 ارب ہوں، طہارت کا معیار یہی رہیں گے، کسی اور کی کثرت اسے معیار نہیں بنا سکتی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کیا کرتے تھے؟ یعنی کیا تم کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پروردگار عالم نے انسان کی عقل کو اپیل کیا ہے۔ جو میں نے گزارش کی کہ جو خدا یہ کہہ رہا ہے کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ اگر سامنے سے کوئی کہے نہیں ہم کو یاد نہیں پڑتا تو عقل استعمال کرو کہ تمہارا یاد نہ کر پانا اس واقعے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم شفیق ہونے کی حیثیت سے، ہم خالق ہونے کی کیپیسٹی میں تم کو یاد دلا رہے ہیں، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر تم شیطان ہی کے بندے بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ تمہارا فیصلہ عقل کے خلاف ہے کہ کوئی انسان اپنے دشمن ہی کو اپنا مقتدا ماننا شروع کر دے، اپنا پیشوا ماننا شروع کر دے، اپنا لیڈر ماننا شروع کر دے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے کہ جس کا تم سے مسلسل وعدہ کیا جاتا رہا، ماضی استمراری، پاسٹ کے اندر وہ بات جو کنسسٹنٹلی کنٹینیوسلی تم کو یاد دلائی جاتی رہی، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا رہا۔ کل کی جو گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی، متی ھذا الوعد، کب یہ وعدہ پورا ہوگا ان کنتم صادقین، اسی کو یہاں پر مزید سمجھایا جا رہا ہے۔ اصلوہ الیوم، آج تپش برداشت کرو، اس کی تپش برداشت کرو، الیوم آج کے دن، بما کنتم تکفرون، تمہارے اس کفر اور انکار کی وجہ سے جو مسلسل تم کیے جاتے رہے، جو تم کرتے رہے، یعنی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کنٹینیوسلی ایڈمونیشنگ ہوتی رہی، پریچنگ ہوتی رہی۔ دیر ور پیپل پروفٹس کمنگ، کنٹینیوسلی ہمارے امام، ہمارے نمائندے، ہماری کتاب تم کو یاد دلاتی رہی اور تم کنٹینیوسلی اس کو نگیٹ کرتے رہے۔ تو یہ کفر مسلسل کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ کی تپش آج تم کو برداشت کرنی ہے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق،
آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ ہے غالب کا شوخی سے بھرپور شعر. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کہ ٹھیک ہے فرشتوں نے لکھ دیا تو آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں، ڈال دیجیے جہنم کے اندر، تو ہم سیدھے سادے انسان کیا کر لیں گے. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی فرشتوں نے تو وہی بات لکھ دی جو ان کو لکھنی تھی. کوئی ہمارا بھی تو گواہ ہونا چاہیے، کوئی ہمارا سپورٹر بھی تو ہونا چاہیے. یہ غالب نے اب وہی والی بات، شعر ہے نا، آج شعر پہ کچھ گفتگو آگے بھی آنے والی، مگر یہ کہ شعر تو شعر ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے، اب یہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہم فرشتوں کو بھی نہیں بلا رہے، ہم ان کے ہاتھوں کو قوت گویائی عطا کریں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے آج گفتگو کریں گے ان کے اپنے ہاتھ، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے رہے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے، یہ خود ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. اور دوسری جگہ پر پروردگار عالم نے ایون کانوں کا بھی تذکرہ کیا، دوسرے آرگنز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آج ضرورت نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اہتمام، ہمارے فرشتے کب جھوٹ بولتے ہیں، خود ہم کب غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، مگر ان کے لیے ہر طرح سے رسوائی کا سامان یوں کیا جائے گا کہ سب کو چھوڑو، جن کا اپنا وجود ہے، اس وجود میں ان کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کو قوت گویائی دے دی جائے، پیروں کو بولنے کا اذن دے دیا جائے اور حکم دے دیا جائے کہ اب بولو کہ تم کیا کیا اس کے حکم پر کرتے رہے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ پیروں سے کہاں کہاں گئے، ہاتھوں سے انہوں نے کیا کیا کیا. اور اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم کہ یہ قیامت کا میدان، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم میدان قیامت کا انتظار کریں، چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم ان کی آنکھوں کو ناپید کر دیں اسی دنیا کے اندر. فوراً سے اگر ہم گرفت میں لینا چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ناپید کرنا، کل عدم قرار دینا، کہ ان کا ماتھا بالکل سپاٹ ہو جائے اور آنکھوں کے حلقے کی جگہ بھی باقی نہ رہے، وہ گول دائرے ہی ختم کر دیں، تو یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ یہ آگے بڑھنا چاہیں تو ان کو کہاں کچھ نظر آئے گا، گرتے پڑتے کہاں وہ آگے بڑھ پائیں گے. یہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم اسی دنیا کے اندر فوراً کر سکتے ہیں، بلکہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کو مسخ کر کے رکھ دیں، ان کو مٹی بنا دیں، ان کا وجود ہی ختم کر کے رکھ دیں. اگر ہم یہ کر دیں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ یہ اس قابل ہو کہ آگے بڑھ سکیں، نہ یہ اس قابل ہو کہ پیچھے ہٹ سکیں. تو پھر تو ایسا اگر ہم کر دیں تو ہم کر تو سکتے ہیں ایسا، مگر پھر اس کے بعد جو انسان کی انسانیت کا جوہر ہے وہ باقی نہیں رہے گا. آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ اگر پروردگار عالم کو زبردستی سب کو مسلمان بنانا ہوتا اور انسان کی فری ول کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنا ہوتا تو یہ تو پھر کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد انسان کا امتحان کس بات کا ہے، وہ جہاد اکبر کس بات کا ہے، وہ تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے، پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. یاد کیجئے، میں نے گزارش کی تھی، آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج کے پاس کسی رسول نے آگے بڑھ کر اس کو کوئی پیغام دیا ہو کہ تجھے یوں طلوع کرنا ہے اور یوں غروب ہونا ہے؟ زمین کو بتایا ہو ایک رسول نے آ کر کے اراؤنڈ یور ایکسس تم کو یوں روٹیٹ کرنا ہے، سورج کے گرد اس طریقے سے موو کرنا ہے؟ کبھی بتایا؟ کیا پروردگار عالم نے جانوروں کے لیے الگ سے کسی رسول کو بھیجا کہ گائے کو آ کر یہ بتایا ہو کہ بیویئر اینڈ بی ویری کلیئر، یو آر ہربی وورس، گوشت تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے گوشت حرام ہے، تمہارے لیے صرف گھاس حلال ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ خدا نے بکری کو یہ بتایا ہو کہ تمہارے لیے گوشت حرام ہے؟ تو ہربی وورس جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا ہے، وہ گھاس خور ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا. جو کارنی وورس ہے اس کو کسی رسول نے کسی کتاب قرآن کے اندر اس کو پڑھ کر یہ پتہ چلا کہ جناب میرے لیے جو ہے وہ گھاس حرام ہے اور میرے لیے گوشت جو ہے وہ جائز کیا گیا، حلال کیا گیا. کہیں آپ کو یہ ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا. نہ کسی بکری کے پاس کوئی رسول آتا ہے، نہ کسی گائے کے پاس کوئی رسول آتا ہے. جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں امتحان نہیں ہوتا، جہاں امتحان نہیں ہوتا وہاں ہدایت کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو جس طرح سے پروگرام کیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے پروگرامڈ ہے. دے ول ڈو اکارڈنگلی. نہ ان کا کوئی امتحان ہے، نہ کوئی کسی قسم کی ہدایت کی الگ سے ان کو ضرورت ہے. یہ تکوینی ہدایت ہیں جو انسٹنکٹیولی ان کو دے دی گئی. یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بلٹ ان معاملہ رکھا گیا ہے کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو باہر سے ہدایت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ایک سنکرونائزیشن ہے
اور اس کے بعد پھر انسان اپنے اس پاتھ کے اوپر اور اس راستے کے اوپر آگے بڑھتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہم کو کرنا ہوتا تو انصاف کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ تو بہت آگے کہا نا کہ ان کی آنکھوں کو ہم ناپید کر دیتے، اگر پروردگار عالم فرمائے، جو میں نے پہلے بھی دوسرے انداز سے مثال دی تھی، کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو آج تمہاری آنکھوں کا 1 نمبر کم ہو جائے گا، یعنی بڑھ جائے گا، یعنی آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، اور اگر 2 دن تم نے نماز فجر نہیں پڑھی تو 2 نمبر بڑھ جائیں گے، جاؤ جا کر چیک کرا لو آنکھوں کے آئی اسپیشلسٹ کے پاس، آج تمہارے 2 نمبر بڑھ گئے۔ تو وہ ڈاکٹر بھی یہ پوچھتا آج فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ کہا کہ نہیں، ہاں تو گرنا ہی تھا نا، یہ تو ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور کل اگر نہیں پڑھو گے تو پھر 3 نمبر ہو جائیں گے، پھر اگر نہیں پڑھو گے تو 4 نمبر ہو جائیں گے۔ آپ بلیو کریں کسی کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح سے پروردگار عالم کو کرنا ہوتا تو کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، کوئی بھی، سب کے سب بالکل سیدھے ہو جاتے اور جو خدا کا حکم ہے اسی کے مطابق عمل کرتے۔ بٹ دس از اگینسٹ دا پروگرام، جو پالیسی پروردگار عالم کی ہے اس کے خلاف ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یہ کر دیں، مگر یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے ایک چیز ہے جو تم کو کر کے دکھائی، اس سے تم سمجھ لو کہ کرنا چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، اور وہ کیا؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اسے خلقت میں پلٹا دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کر دیا اور تمہارے سامنے، اب تمہارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہم نے کر کے دکھایا تم اس کو کہتے ہو یہ تو رولز آف نیچر ہیں، یہ تو لاز آف نیچر ہیں کہ جس کے مطابق اسی طریقے سے ہوتا چلا آیا ہے، اس میں تم کو خدا اور خدا کی قدرت کو ماننا نہیں ہے، تو پھر یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ جو ہم کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے آشکار کر رہے ہیں نشانی کے طور پر۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تنکیس، کاف والے کوے والے کاف کے ساتھ تنکیس، اس کا مطلب ہوتا ہے اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی جو پوزیشن تھی اس کو بالکل الٹ دیا، یعنی جو بچہ تھا وہ آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک پہلی پوزیشن وہ ہوتی ہے نا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا اس عالم میں، لا تعلمون شیئا، یو نیو نتھنگ، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، پوٹینشیل تھا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ پریکٹیکلی تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ ہم نے تمہیں مینز دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں ٹولز دیے کہ جن کے ذریعے سے تم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو، میموری کے اندر اسٹور کرتے ہو، فیوچر ریفرنس کے لیے اپنی معلومات کو محفوظ کر لیتے ہو۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 تمہارے بدن میں بھی طاقت آنا شروع ہوتی ہے، تمہارے علم میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ تم جوان ہو گئے، اور اب اس کے بعد ہر عروج راہ زوال، کہ جب سورج اپنی پیک پر آ گیا تو پھر واپس اس کو ڈکلائن کی طرف جانا ہے، پھر اس کو زوال کی طرف جانا ہے۔ تو وہی جو جوان ہو چکا تھا اور اس کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس جوانی کو کبھی زوال نہیں آنے والا، تب اس کے بعد وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر ہم بڑھاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے پیر پر کلاڑی مارو، ورزش مت کرو، وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاؤ، یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے لائف اسٹائل کو خواہ کرپٹ کر دو اور اس کے نتیجے میں خواہ اپنی میموری کے اوپر ایک ضرب کاری لگاؤ، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ بٹ اگر ایک انسان پورے اہتمام کے ساتھ بھی اپنی زندگی کو چلائے، ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، اچھا کھانا بھی کھا رہا ہے، وقت پر کھا رہا ہے، وقت پر سو رہا ہے، مگر پھر دین واٹ، بوڑھا نہیں ہوگا، پھر آخر میں اس کی کمر میں خم نہیں آئے گا، اس کے چہرے پر رنکلز نہیں آئیں گے، کتنے بھی بٹاکس وغیرہ کروا لیں، مگر آخر میں بہرحال وہ نتائج ظاہر تو ہونے ہیں۔ 70 سال کی عمر کے بعد، بعض روایات میں 90 سال آیا، 70 ایئرس، بعض میں 90 ایئرس، کہ اگر کسی کی عمر 70 سال ہو جائے یا 90 سال ہو جائے، اسیر اللہ فی الارض، وہ زمین پر خدا کا قیدی ہوتا ہے۔ زمین اب اس کے لیے ایک پرزن کی طرح سے، یوں اگر آپ دیکھیں الدنیا سجن للمومن، وہ تو معرفت کی بات ہے کہ دنیا ایک مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، لیکن یہ شخص اب اپنی باڈی کے اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ جوانی میں زندگی کو انجوائے کیا کرتا تھا۔ کیا یہ خدا کا احسان ہے؟ جی ہاں، یہ خدا کا احسان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ اگر داڑھی میں سفید بال نظر آیا تو نبی خدا نے سوال کیا کہ مالک یہ کیا ہے؟ تو جواب ملا یہ ہم نے آپ کو وقار عطا کیا ہے، یہ ہم نے آپ کو وقار عطا کیا ہے۔ اب آپ کا تجربہ ہے، میموری ڈسٹرب رہنے لگے گی، نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام بوڑھے افراد، میموری ڈسٹرب رہنے لگے گی، ممکن ڈیمنشیا کا بھی اٹیک ہو جائے، ممکن ہے کہ بہت ساری چیز انسان بھولنے لگے، میموری لاس، یہ سب ہوگا۔ بٹ دین اس تجربے کے ساتھ یہ اپنے فیوچر جنریشن کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس طرح دوڑ سکے، ہاتھوں میں شاید راشا آ جائے، لیکن یہ کہ بہرحال تجربہ ہے۔
آپ غور فرمائیے گا، یہاں پروردگار فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، یہ ہماری سائنس اور سگنلز تو موجود ہیں تمہارے پاس کہ بھائی پروردگار عالم نے جب جوانی کے بعد بڑھاپا دیا تو زندگی کے بعد موت بھی دے گا، اور جب زندگی کے بعد موت دے گا تو حساب کتاب کا مرحلہ قریب آ چکا ہے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا کہ خدا آمادہ اور تیار کر رہا ہے. ہم چاہتے یہی ہیں کہ کچھ افراد یہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد توجہ کریں گے which is useless، جو مرنے کے بعد توجہ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. now you are too late. کچھ افراد ہوں گے کہ جو جوانی کے بعد بڑھاپے میں توجہ کریں گے still in time، بہت لیٹ نہیں ہوئے. مگر آئیڈیل پوزیشن یہ تھی کہ ایک انسان جوانی ہی کے اندر خدا کی اس قربت کا احساس کر لیتا جبکہ اعضاء و جوارے انٹیکٹ ہیں، طاقت باقی ہے. اس لیے کہ ابھی اس کے ہاتھ پیر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ان آرگنز کو خدا کی اطاعت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ دعائے کمیل کے اندر بھی آپ الفاظ پڑھتے ہیں اسی مفہوم کو، بالکل آپ دیکھیے گا اینڈ سے کچھ پہلے. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ سائنس جو ہماری نشانیاں ہیں وہ تو ہم دکھلا ہی رہے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم خلقت میں اس کو پلٹا دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا اس کے بعد بھی یہ عقل استعمال نہیں کرتے؟ پھر ایک مرتبہ عقل کو اپیل کی ہے پروردگار عالم نے. اب اس کے بعد وہ آیت آتی ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ شعر اس کے شان شان بھی نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو رسول کے پاس ہے یا وہ ذکر ہے اور یا قرآن مبین ہے. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، جس پر ابھی کافی بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی. قرآن مبین کھلم کھلا واضح پڑھی جانے والی کتاب، عبادتوں میں پڑھنے والی، اس نصیحت کو لینے کے لیے مقدمہ قرآن مجید. ماہ رمضان کے لیے ربیع القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی باہر کا مہینہ. قرآن مبین ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے. اب یہاں پر وہ بحث شروع ہوتی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا. تو پھر شعر تو بہت بری چیز ہوئی، کہ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے. آغاز سورہ یاسین میں ہم نے کیا پڑھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دین تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کرتا ہے اس خدا کی طرف سے جو عزیز ہے اور رحیم ہے. جب نازل کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آیا ہے اوپر سے نیچے اس خدا کی طرف سے جو عزیز ہے اور رحیم. یہ تعبیر ہے ایک صاحب علم کی، ایک تعبیر ہے. انہوں نے کہا کہ شعر میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کہ قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے، شعر زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے. زمین آسمان کے قلابے ملانا، مبالغہ آ رہی، ایگزیجریشن، تشبیہ اور استعارات کا وہ استعمال کہ جس کے نتیجے میں کوئی چیز کہیں سے کہیں پہنچ جائے. کسی کو آپ صاحب معراج بنا دیں، کسی کو اسفل السافلین تک پہنچا دیں. شعر کی یہ خوبی ہے. کیا یہاں پر شعر لازمی طور پر اس انداز کا شعر مراد ہے کہ جیسا شعر ہوتا ہے کہ دو مصروں کا بند، مخصمص، مسدس، اس طرح کا کوئی ضروری نہیں. نثر میں بھی ہو سکتا ہے. ان پرنسپل ایک بات یاد رکھ سکیں میرے نوجوان دوست بزرگان، کبھی میرے مخاطب نہیں ہوتے، آج بھی نہیں. ایک بات اگر یاد رکھ سکیں، جناب آیت اللہ محقق مرتضیٰ عسکری، کئی عمدہ کتابوں کے مصنف، انہوں نے ایک جگہ بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہم سے قرآن کے بارے میں سوال کرے کہ قرآن کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں نا ان میں لٹریچر دو براڈ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، یا پروز ہے یا پوئٹری، یا نثر ہے یا نظم ہے. پھر اس کے بعد آپ نثر کی کئی قسمیں کر لیں گے، نظم کی کئی قسمیں کر لیں گے. لیکن یہ کہ یہ براڈ دو کیٹیگریز ہے. عربی میں آپ دیکھیں اسی طریقے سے، اردو میں اسی طریقے سے، فارسی میں اسی طریقے سے، انگریزی میں اسی طریقے سے. آپ کو لٹریچر میں پروز میں بھی شاہکار مل جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو پوئٹری کے اندر بھی شاہکار مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں دوسری تمام زبانوں میں یہ صحیح ہے، ہر زبان میں اسی طرح سے
کہ یا نثر ہے یا نظم. عربی میں ایسا نہیں. ابھی میں نے روا عربی میں عربی کا بھی نام دیکھا. عربی میں ایسا نہیں. عربی میں ایسا نہیں. اردو ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، پنجابی ہو، گجراتی ہو، کوئی بھی زبان، اس کے اندر یہی ہے کہ یا نثر ہے یا نظم ہے. لیکن اگر آپ عربی کی بات کریں گے تو عربی میں آپ کو براڈ 3 کیٹیگریز بنانی پڑے گی. نثر ہے، نظم ہے اور قرآن ہے. نثر ہے، نظم ہے اور قرآن. یہ قرآن اتنا لاجواب کلام ہے کہ نہ آپ اسے نثر میں پلیس کر سکتے ہیں، نہ آپ اسے نظم میں پلیس کر سکتے ہیں. نہ یہ نثر ہے یہ نظم ہے، دونوں میں سے کسی میں نہیں. یہ اپنی مثال آپ ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. اچھا اب یہ اپنی مثال آپ ہے، چلیے ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. فرق کیا ہوا؟ یعنی شعر کے حوالے سے یہ اتنی گرفت کیوں ہو رہی ہے؟ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم غور کریں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ عصا کو ڈالتے تھے، وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ وہ کوڑ کے مریضوں کو، لیپریسی کے جو پیشنٹس ہوتے تھے یا مرض سفیدے کا مرض ہوتا تھا یا مردے کو انہوں نے زندہ کر دیا. اب اگر بیک گراؤنڈ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی اس زمانے میں جو اطباء، طبیب، ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، ان کی بیٹھک میں آنا جانا ان کا تھا، اور وہ ایک ماہر طبیب ہوتے، اور پھر اگر وہ یہ والا معجزہ دکھلاتے تو ذہن کے اندر خیال آ سکتا تھا، ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کو اتنا ماسٹر کیا، اتنا ایکسل کیا کہ عام طبیبوں سے آگے چلے گئے، اور اس حد تک چلے گئے کہ کوڑ کے مریضوں کو بھی شفا دے دیتے ہیں، بلکہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. یہ خیال آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ بالکل آ سکتا تھا. پروردگار عالم نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماضی کی زندگی میں کبھی کسی ڈاکٹر کے ہم جلیس نہیں رہیں گے. ان کا کوئی تعلق میڈیسن کے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کہ میڈیسن کوئی بری چیز ہے، اس لیے نہیں کہ میڈیکل سائنس کوئی بری چیز ہے، نہ. اگر وہ اس کمپنی کے اندر ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو امت ہے اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید انہوں نے وہاں سے بیسک پوائنٹس کو لے کر اتنا اس کو ایکسل کیا، اتنا وہ آگے لے کر گئے، اتنا ماسٹر کر لیا کہ ان سب سے آگے چلے گئے، لیکن بیس اس کی، بنیاد اس کی وہیں پر ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام واسا پھینکتے ہیں، اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ جادوگروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے کسی کالج کے اندر پڑھنا کے شامل ہوتا، اور پھر اس کے بعد یہ والا معجزہ وہ دکھلاتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ ذہنوں کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر تو یہ پہلے بھی تھے، مگر جادوگروں کے درمیان رہتے رہتے یہ اس منزل پر آ گئے کہ جہاں انہوں نے وہ مرتبہ اور مقام حاصل کر لیا کہ یہ کام دوسرے جادوگر نہیں کر پا رہے، یہ کر کے دکھا رہے ہیں. پیغمبر اکرم کا سب سے بڑا معجزہ لٹریچر کا ہے قرآن مجید. اگر پیغمبر اکرم اس سے پہلے لائبریریوں کے اندر بیٹھے ہوتے، کتب خانوں کے اندر بیٹھے ہوتے، شعر و شاعری کر رہے ہوتے، اگر ان کے بھی 10-12 اس طرح کے مجموعے شائع ہو چکے ہوتے جس طرح سے دیوان شعراء کے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جب وہ اس کلام کو پیش کرتے تو لوگوں کے ذہن میں آتا کہ یہ تو پہلے ہی لائبریریوں کے اندر ہوتے تھے، یہ تو پہلے ہی شعر و سخن کی محفلوں میں ہوتے تھے، ان کا شعر کہنا تو ضرب المثل ہے، لہٰذا عام شاعروں سے یہ آگے چلے گئے. لہٰذا پروردگار عالم نے طے کیا کہ اعلان رسالت سے پہلے رسول نے نہ کبھی کوئی شعر کہا، نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی. ایک ہے استطاعت کا یا کیپیبلٹی کا نہ ہونا، اور ایک ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرنا. پیغمبر اکرم، ان کے کریڈٹ کے اوپر کوئی دیوان موجود نہیں، پیغمبر اکرم نے یہ کبھی کوئی کام نہیں کیا. پیغمبر اکرم کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کے اندر لائبریریز نہیں. تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا کہ وما علمناہ الشعر، اس رسول کے معلم ہم ہیں، ہم نے ان کو کیا پڑھایا ہے ہم بتاتے ہیں. بیک گراؤنڈ تم جانتے ہو، تم بتاؤ. یہ 7 معلقات کے اندر امرؤ القیس کا قصیدہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نے پڑھا ہے. کفا نبکی من ذکر حبیبی و موصل بسکت اللوا بین الدخول فحومل. لبید جو بعد میں رسول کے اوپر ایمان بھی لے آئے، یہ ایام جاہلیت کے شعراء کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو یہ افراد جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر شعر کہا کرتے تھے، مگر ان شعراء کے درمیان پیغمبر اکرم کا کوئی قصیدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیا بعد میں معصومین نے اشعار کہیں؟ بالکل کہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات کا پورا ایک دیوان ان سے منسوب ہے.
اس کی صحت کے اوپر آپ کلام کریں، لیکن یہ کہ بہرحال امیر المومنین کے اشعار بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ شعر مولا کا ہے۔ اتحسب انک جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر، کہ کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تیرا جسم محدود ہے، جبکہ تیرے اپنے وجود کے اندر ایک پوری کائنات ہے کہ جس کو خدا نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ شعر امیر المومنین کا اور سلسلہ ہے اشعار کا، وفیک انت العالم الاکبر۔ اسی طریقے سے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، 8ویں امام سے منسوب نہیں، منسوب اشعار جناب عبد المطلب سے، پیغمبر اکرم کے دادا، ان کے یہ اشعار ہیں۔ 8ویں امام بہت پڑھا کرتے تھے، یعیب الناس کلہم زمانا وما لزماننا عیب سوانا، نعیب زمانا والعیب فینا ولو نطق الزمان بنا حجانا۔ یعیب الناس، دنیا عیبدار بتاتی ہے، انسان عیبدار بتاتا ہے۔ یعیب الناس کلہم زمانہ، جس کو دیکھو کہتا ہے زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے۔ وما لزماننا عیب سوانا، حق اور حقیقت یہ ہے کہ زمانے میں اگر عیب ہے تو صرف اتنا کہ اس زمانے کے ظرف میں حضرت انسان سانس لے رہا ہے۔ اس زمانے کا کل ایک عیب ہے کہ اس میں انسان موجود ہے۔ نعیب و زمانن، ہم سب زمانے کو برا کہتے ہیں، والعیب فینا، جبکہ عیب ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ولو نطق الزمان بنا حجانا، اور اگر زمانے کو بولنے کی اجازت مل جائے تو وہ ہمارا مذاق اڑائے گا۔ ان الذئب یترک لحم ذئب، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی بھیڑیا دوسرے بھیڑیے کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا حَيَانًا، وہ بھیڑیا ہے کہ جو سب کو کھائے گا، اپنے جیسے بھیڑیے کو نہیں کھائے گا۔ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا حَيَانًا، اور یہ حضرت انسان ہے جو دوسرے انسان کو بلا تکلف کھا جاتا ہے، ڈکار بھی نہیں دیتا۔ یہ اگر آپ غور کیجئے تو ان اشعار میں کیا خرابی ہے؟ ان اشعار میں آپ کو کیا خرابی محسوس ہوئی؟ ان اشعار میں کوئی خرابی نہیں۔ کیا مصرے کا موضوع ہونا، مقفع ہونا، مسجع ہونا، یا اس کا ردیف اور قافیے کا اہتمام کر کے کسی چیز کو بیان کوئی نقص ہے؟ کوئی نقص نہیں ہے، قطعاً کوئی نقص نہیں ہے۔ شعر کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، وہ نثر کے اندر بھی ہوتا ہے، شعر میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، مگر شعر کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے۔ شعر کے ذریعے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو بڑے عمدگی کے ساتھ دلوں میں اتاری جا سکتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کا معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اگر شعر کہنا شروع کر دیں تو یہ محسوس ہوگا جیسے یہ شاعر کا تخیل ہے۔ تو اگر پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ قرآن مجید کے اندر خدا نے مجھ سے یہ کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، مغفرت پروردگار کے لیے جلدی کرو، جنت کے لیے تیزی دکھاؤ، وہ جنت ارضھا السماوات والارض، کہ جس کی وسعتوں کا کیا کہنا، جیسے آسمان اور زمین۔ آپ نے کہا شعر ہی تو ہے، پیغمبر اکرم شعر و شاعری کیا کرتے ہیں، تو یہ شعر ہے پیغمبر اکرم میں۔ اب جیسے شیخ سعدی ہیں، شیخ سعدی وہ کہتے ہیں ایک گھوڑا تھا، ایک چڑیا تھی، وہ شیر تھا، اس سے آ کر لومڑی نے یہ بات کی، ایک پیغام دیا، اچھا پیغام دیا، مگر کیا یہ واقعاً ہوا ہے؟ آف کورس ناٹ، یہ واقعاً تو نہیں ہوا۔ اب اگر پیغمبر اکرم شعر و شاعری کے حوالے سے اپنا زور صرف کر رہے ہوتے تو ممکن ہے ذہنوں کے اندر یہ آتا کہ پیغمبر اکرم نے بھی اسی طریقے سے کوئی بات کی۔ جی نہیں، جب پیغمبر اکرم بات کر رہے ہیں تو یہ میرا تخیل نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم جو بات کر رہے ہیں وہ ذہنی تخیل یا امیجنیشن محض نہیں ہے، یہ وحی کی صورت میں جو وہاں سے نازل ہو رہا ہے وہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہے۔ فرق کو اگر آپ محسوس کر سکیں کہ شعر کے اندر یا تو ایبسولوٹ امیجنیشن ہے کہ جس کا واقعیت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، واقعیت سے اس کا تعلق ہے اور اسی طریقے سے اس کو پیش کر دیا گیا، جو کچھ اشعار ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور ایک یہ ہے کہ امیجنیشن کی بنیاد، فاؤنڈیشن ہے، مگر اب اس فاؤنڈیشن پر شاعر نے اپنی امیجنیشن کے بہار کا بھرپور استعمال کیا، اس کو گلزار بنا دیا، اس کو اور زیادہ سجایا، اس کو اور زیادہ نکھارا۔ حقیقت اور واقعیت ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کی جو شجاعت ہے وہ بے مثل و بے نظیر ہے، بے مثل و بے نظیر۔ اور اب اگر مرزا دبیر یہ کہتے ہیں کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جناب رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے تو آپ نے اس کی قبر کو کھود کے دیکھا ہے، تو ہم آپ کی بدذوقی کا ماتم کریں گے، ہم کہیں گے کہ آپ واقعاً بہت بدذوق ہیں۔
وہ جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس کی جو شجاعت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ علامہ اقبال کا میں نے ایک مکالمہ تخیلاتی کچھ مجلسوں پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خدا نے مجھ سے پوچھا کہ اے اقبال دنیا کیسی لگی، تو میں نے کہا نہیں اچھی نہیں لگی، تو خدا نے کہا توڑ دے پھوڑ دے پھر سے جوڑ دے مروڑ دے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھالتا چلا جائے۔ آپ کہیں کہ یہ تو اقبال جھوٹ بول رہا ہے، کب خدا سے یہ گفتگو ہوئی تھی؟ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، اس کا بدذوقی ہے، انتہائی بدذوقی ہے۔ اس کی بنیاد میں وہ آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اب اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر اس مکالمہ کی صورت میں جناب علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ انسان اس آیت کو اس تخیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، وہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو اقبال نے جھوٹ کہہ دیا۔ شکوہ جواب شکوہ، علامہ اقبال کی دو مارکۃ الآراء نظمیں ہیں، شکوہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ، چلیے وہ تو بندے کا شکوہ ہے، آپ اس کو جسارت کہیے گستاخی کہیے جو بھی کہیے، مگر پھر اس کے بعد جواب شکوہ، یہ تو خدا کی طرف سے وہ لکھ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ جواب دیا۔ اس کے آغاز میں جو جواب شکوہ کی جو بنیاد میں تمہید ہے، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، آپ تو اسی پہ پکڑ لیں گے اس کو، آسماں چیر گیا، کہاں آسماں چیر گیا؟ آسماں تو اسی طریقے سے کھڑا ہوا، نالائے بے باک میرا، جو میں نے نالائے بے باک کیا تھا تو میری اس گستاخ آسماں چیر گیا، وہ تو اس کو کراس کر کے چلا گیا۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ اسی کو کہیں کہ آسماں کی طرف اس نے چیرا، کہیں نہیں چیرا، اسی طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو بدذوقی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان، میں اس لیے خاص طور پہ اس پہ اصرار کر رہا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بہت سے نوجوان دوست جو دین کے معاملے میں سنجیدگی رکھتے ہیں، مگر وہ دین کی ان تعلیمات کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ سمجھنے کے بجائے اصرار کر رہے ہیں اپنی جہالت کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں میر انیس کو نہیں پڑھنا چاہیے، آپ میر انیس کو نکال دیں تو سارا حسن و جمال جو آپ کی مجلس کا ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے۔ اگر آپ اس کو کمپرومائز کر دیں، اتنا بڑا شاہکار ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کو واقعا میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بند، میں نے پہلی مرتبہ علامہ رشید ترابی سے ان کو سنا تھا، میں نے اپنے بچوں کو اس کو ٹیچ کیا باقاعدہ کہ امام حسین جناب زینب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کے بیک گراؤنڈ کے اندر فاؤنڈیشن کیا ہے؟ فاؤنڈیشن صرف اتنی ہے کہ امام حسین جناب زینب کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن اب شاعر کا جو تخیل اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، جو اس کو سجاتا ہے، اس کو مزین کرتا ہے، وہ اب آپ دیکھیے۔ اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، کی عرض جو صلاح شہ آسماں حشم، فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم۔ مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب یہ گفتگو امام حسین نے جناب زینب سے کہی، دکھائیے کہا تاریخ تبری کے اندر ہوئی ہے، مقتل ابی مخنف کے اندر ہوئی ہے، ریاض الشہداء کے روضۃ الشہداء سے آپ پڑھ رہے ہیں، ریاض الاحزان سے آپ پڑھ رہے ہیں، یا لہو سے پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے بدذوقی، کہ پیچھے جو فاؤنڈیشن تھا آپ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ فاؤنڈیشن کے اندر جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین جناب زینب کو ریگارڈ کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل، اور پھر اس کے بعد جناب زینب سامنے سے کہیں کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام ہے، کس طرف توجہ ہے سردار خاص و عام، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، قرآن کے بعد ہے تو ہے بس آپ کا کلام، شوکت میں قدم شان میں ہمسر کوئی نہیں، ابا سے نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ شوکت میں قدم شان میں ہمسر کوئی نہیں، ابا سے نامدار سے بہتر کوئی نہیں، عاشق غلام خادم دیری نہ جانسار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، راحت رساں مطیع نمودار نامدار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ اب آپ برادران عزیز اس کو انجوائے کریں گے کہ جب ایک انسان واقعاً ایک ذوق رکھتا ہے وہ کہے۔ اب اگر آپ اسے کہیں کہ یہ جتنی صفات اس شعر کے اندر بیان کی ہیں دکھائیے کس جگہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے جناب زینب سے گفتگو کی ہے، نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معترض ہے، ہمارا جو دوست ہے ہمارا ہی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بدذوق بھی ہے، شعر و سخن سے نا آشنا بھی ہے،
نہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ ادب کس کو کہتے ہیں، نہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ مرثیہ کس کو کہتے ہیں، نہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ شعر کس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر وہ سیدھا اس آیت کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ تو میرے برادر اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ دیکھیے کہ پیچھے اس کے ریزن کیا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر آپ دیکھیے کہ سورہ شعراء کے اندر جو پروردگار عالم نے شعراء کی مذمت کی ہے وہ بھی دیکھیے کس ریزن سے کی ہے، وہ بھی دیکھیے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک استثناء وہاں پر آپ کو ملے گا، وہاں پر بھی ایک ایکسیپشن موجود ہے۔ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، لہٰذا میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں اور اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ غور کیجئے گا تو قرآن مجید کے حوالے سے اور پیغمبر کے بیان کے حوالے سے یہ ارشاد ہوا، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ یہ صرف اور صرف ذکر ہے اور قرآن مبین ہے، یعنی مصطفیٰ کے لفظ سے جو جاری ہوتا ہے وہ اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو وحی کے طور پر ہماری طرف سے اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ وحی۔ اور اس وحی کی دو کیٹیگریز یہاں پر کر دی گئی، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یا اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے یا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن جو خود بھی ذکر ہے، مگر قرآن کے علاوہ بھی جو مصطفیٰ کی زبان پر آئے وہ ذکر ہے، اور اسی زبان پر جناب خدیجہ کی یاد کس طرح سے آئی، وہ جو ذکر ہے تو ذکر کے اندر یاد خدیجہ، ذکر خدیجہ، ذاکر خدیجہ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذاکر خدیجہ۔ ذاکر حسین کا لفظ تو ہم سنتے ہیں، مگر پیغمبر اکرم ایک ہی وقت میں ذاکر اہل بیت بھی ہیں، ذاکر علی بھی ہیں، ذاکر حسن بھی ہیں، ذاکر حسین بھی ہیں، ذاکر سیدہ بھی ہیں، اور ذاکر جناب خدیجہ بھی ہیں۔ جب کسی نے کہا کہ کب تک آپ اپنی اس زوجہ کو یاد کرتے رہیں گے، ازواج ہی میں سے کسی نے کہا، تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں کون ہے جو خدیجہ کے برابر ہو سکتا ہے، کون ہے جو خدیجہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دین احسان فراموشوں کا دین نہیں، جس نے اس دین پر احسان کیا ہے اسے یاد رکھا جائے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ زحا کے اندر جناب خدیجہ کو یاد رکھا، جناب ابو طالب کو یاد رکھا، وجدک عائلا فاغنی، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو خدیجہ کے مال کے ذریعے سے آپ کو غنی کر دیا۔ قرآن ساری تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھیں، قدیم طبری، ابن کثیر وغیرہ، ہر جگہ آپ کو نام ملے گا جناب خدیجہ کا، کہ یہ جناب خدیجہ کا مال ہے کہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وہ تمام تر احسانات جو جناب خدیجہ کے ہیں ان کو پیغمبر اکرم یاد کرتے ہوئے کہتے کون ہے خدیجہ کے برابر، کون ہو سکتا ہے ازواج میں سے یا ازواج سے ہٹ کر، کون ہے کہ جو خدیجہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں کہ جب لوگ کافر تھے، اس وقت خدا نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے اولاد عطا کی کہ جب سب ابتر ہونے کے تانے دے رہے تھے، اور اس وقت خدیجہ نے اپنے مال سے کمک اور مدد کی کہ جب غربت بھی تھی، تنگ دستی تھی، اس وقت جو مشکل وقت تھا، اس وقت جس نے میرا ساتھ دیا، میں اسے کیسے فراموش کر دوں۔ یہی چیز پروردگار عالم نے کہی بھی کہ اما بنعمت ربک فحدث، سورہ زحا کے اختتام پر، اے حبیب جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر آ چکی ہے اسے بار بار بیان کریں۔ پیغمبر اکرم اس پر عمل کرتے ہوئے بار بار جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، اور جناب خدیجہ ہی کو یاد کرتے ہوئے پھر جناب سیدہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے تعلق سے اس امت کو سیدہ کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، پیغمبر اکرم کے تعلق سے اس امت کو جناب زہرا کا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ یہ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جس نے شیب ابی طالب کی 3 سال کی سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد جب ماں کا جنازہ دیکھا ہے تو جناب سیدہ کی عمر بہت کم تھی، اس وقت کم سن تھی، جنازہ تیار ہو گیا اور جنازے کو لے گئے جناب ختمی مرتبہ۔ آپ میں سے وہ احباب کے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے، خدا سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی سے اگر آپ باہر کی طرف جائیں تو یہ صحن پورا محلہ بنی ہاشم کہ جہاں پر جناب خدیجہ کا مکان بھی تھا، اور اسی مکان میں 3 سال کے اس بائیکاٹ کے بعد جو شیب ابی طالب کا تھا، جب جناب خدیجہ بالآخر اس دنیا سے رخصت ہوئی، جنازہ تیار ہوا، پیغمبر ہیں، علی ہیں، چند اور افراد سوق اللیل سے گزار کر جنت المالا کے قبرستان میں پیغمبر اکرم نے دفن کیا، اور جب واپس پلٹ کر آئیں تو بوجھل قدموں کے ساتھ، بہت بھاری دل کے ساتھ کہ گھر میں فاطمہ زہرا موجود، اس بچی کو کیسے دلاسا دیں کہ اگر فاطمہ زہرا نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور واقعی یہ ہوا کہ جب پیغمبر اکرم گھر میں واپس آئے تو زہرا نے اتنا سوال کیا، بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آئے، بابا میری ماں کو کہاں لے کر چلے، اور پیغمبر اکرم سینے سے لگاتے ہیں، دست شفقت سر پر رکھتے ہیں، فاطمہ زہرا آج کے بعد اگر ماں نہ رہی تو کیا ہوا،
بابا تو موجود ہے، یہ شفیق با یہ تیرے سرپرستی کے لیے موجود ہے، بیٹا میں موجود ہوں۔ اسی طرح سے کسی کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، اسی طرح سے کسی کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگر اے اللہ کے رسول، کاش کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد زہرا کو بھی اسی طرح سے کسی نے تعزیت کی۔ جب ماں گئی ہے تو بہرحال سنبھالنے کے لیے آپ موجود تھے۔ ان مشرکین کے درمیان بھی کسی کی اتنی مجال تو نہیں تھی کہ ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد بیت خدیجہ پر آ کر ہجوم کریں یا آگ لگائیں یا وہاں پر کوئی دھمکی دے۔ مگر اے اللہ کے رسول، ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ وہ امت کے جس کو آپ نے اپنی امت بنایا تھا، جس کے اوپر خدیجہ کا بھی احسان تھا، آپ کا بھی احسان تھا، زہرا کا بھی احسان تھا، اے اللہ کے رسول عجیب ایک معاملہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور زہرا تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی تعزیت کے لیے آئے گا۔ تعزیت کے لیے تو کوئی نہیں آیا، دھمکیاں دینے والے ہیں، ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کہا اس کے پیچھے زہرا موجود ہے، کہا ہوا کریں، کہا حسنین موجود ہے، کہا ہوا کریں۔ اور پھر جب دروازہ جھلایا گیا اور دھواں بلند ہوا تو زہرا کہاں ہے؟ در و دیوار کے درمیان سمٹتی چلی گئی، پستی چلی گئی، اور بالآخر یہ صدا گونجی ہے فضا مجھے سنبھال میرا مسلم سے الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد اولاد عطا فرما۔ آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔